السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے سورۃ البقرہ مکمل کر لیں گے۔ آیت نمبر 282 سے 286 تک میں آج پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک مقررہ وقت تک تو لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے کاتب اس سے کہ وہ لکھے جس طرح سکھایا اسے اللہ نے۔ تو چاہیے کہ وہ لکھے، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص کہ اس پر حق ہے قرض کا، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کم کرے اس میں کوئی چیز۔ پھر اگر ہو وہ شخص کے اس پر حق ہے قرض ہے، یا نہ سمجھ یا ضعیف ہو، تو اور یعنی کہ وہ نہ استطاعت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ لکھوائے، تو وہ لکھوائے خود یہ سارا جو لکھت پڑھت کرنی ہے، تو لکھوائے اس مقروض کا مختار انصاف کے ساتھ۔ اور تم گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مسلمان مردوں میں سے، چنانچہ اگر نہ ہو 2 مرد تو گواہی کے لیے 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ یہ اس سبب کے کہ بھول جائے اگر ایک عورت ان دونوں میں سے، تو یاد کرا دے اس کو دوسری، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو اس سے کہ تم لکھو اس کو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کے مقررہ وقت تک۔ یہ لکھنا زیادہ انصاف والا ہے اور اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ نہ تم شک میں پڑو، مگر یہ کہ ہو سودا ہاتھوں ہاتھ کہ تم لے لیتے ہو اسے آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم نہ لکھو اس کو، اور تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کر لو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ نافرمانی ہے جس کا گناہ ہوگا تمہیں، اور تم ڈرو اللہ سے، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں اللہ، اور اللہ ہر چیز پر کو خوب جاننے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، تو رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز، پھر اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعض کا، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص اس کا اعتبار کیا گیا اس کی امانت، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو تو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اگر تم ظاہر کرو گے اسے جو تمہارے دلوں میں، اور تم چھپاؤ گے تو وہ حساب لے گا تم سے اس کا، پھر اللہ پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ایمان لائے رسول اس کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی کے ان رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طلب کرتے ہیں تیری مغفرت اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھلائی کمائی، اور اس پر ہے وبال اس کا جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں، اے ہمارے رب نہ ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جیسا کہ ڈالا گیا بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب نہ تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کے اٹھانے کی، اور تو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہمارا مولا ہے، بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص تاکید کی ہے اس سورت کو پڑھتے رہنے کی، اور سورۃ بقرہ پڑھنے والا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے، تو اس وجہ سے اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ اس سورت کا کچھ حصہ ہر روز ضرور پڑھا جائے، بے شک ایک پیج ہی پڑھا جائے، اور مطلب کہ 10 آیتیں پڑھ لی جائیں، 25 آیتیں روز پڑھ لی جائیں، ایک نمبر سیٹ کر لیں، اور اتنے نمبر آف آیاز ہر روز اس کی ضرور پڑھ لیں، اور جب ختم ہو جائے تو دوبارہ سے شروع کر دیں۔ اس کی پکی عادت ضرور بنا لینی چاہیے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں کو تھوڑا تھوڑا ہر روز پڑھنے کی، کیونکہ یہ صورتیں قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بھی کریں گی، اور جب اتنی شدید گرمی ہوگی تو یہ سایہ بن کر بھی آئیں گی، یہ بھی ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ برکت والی قرآن کی سب سے لمبی صورت مکمل ہو گئی، اور کل انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو تب تک کے لیے فی امان اللہ۔